یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا حملہ کریں گے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. There are fundamental questions that India has yet to answer. We're disappointed with India's position. They've said nothing new. السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب آج بڑا امپورٹنٹ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا اور شاید اس کو یقیناً اب انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑی حد تک اس سٹیٹمنٹ کے بعد مطمئن نظر آئے گا. پلوامہ واقعے جس کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے بھارت پاکستان کے اوپر تنقید کر رہا ہے, الزام تراشی کر رہا ہے, خان صاحب نے آج جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا عوام کو اعتماد میں لیا نہ صرف بڑا اسٹرانگلی انہوں نے میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے بھارت کو کہ ایک تو بے بنیاد الزامات نہ لگائے جائیں, دوسرا انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد کا جو دورہ پاکستان تھا اس کی وجہ سے پاکستان اتنا مصروف تھا کہ اسپیسیفکلی پالیسی سٹیٹمنٹ کی حد تک اس طریقے سے یا پرائم منسٹر لیول کے اوپر رسپانس نہیں دے سکے, لیکن اس کے باوجود ایسا سوچنا انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ اتنی اہم کانفرنس کے وقت پاکستان یا پھر کروانے کی کوشش کرے. پھر انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی آفر کیا ہے بھارت کو کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر پاکستان اس کے لیے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی طرف سے ایک اچھا جیسچر, ایک پازیٹیو جیسچر دیا گیا ہے تعاون کے لیے, تحقیقات میں مدد کرنے کے لیے, اور اس واقعے کے جو پس پردہ عناصر ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا رسپانس اس پر کیا آتا ہے. لیکن کیا پاکستان کو اس سے ایک قدم آگے جانا چاہیے یا پھر یہیں پر رک کر اپنی ڈیفنس لائن اور خاص طور پر جو اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے رویے کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند روز میں نہ صرف کشمیر کے اندر صورتحال ابتر ہو رہی ہے بلکہ جو وہاں پر سینئر ترین رہنما ہیں ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے بھارت نے. جو تجارت ہوتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان وہ تجارت بھی اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ بھی 2 دن سے رکی ہوئی ہے. اور جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا جو ایک سٹیٹس تھا پاکستان کا وہ واپس لے لیا ہے بھارت نے, جس کی وجہ سے جو ڈیوٹی ہے ریگولیٹری وہ تقریباً 200% بڑھ چکی ہے پاکستانی آئٹمز پر جو بھارت میں اس وقت ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک طرح سے پریشر کریٹ کر رہی ہیں پاکستان پر, لیکن آج کے پرائم منسٹر کے اس خطاب کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ رسپانس بھارت کا آنا چاہیے. اب وہ کیا آتا ہے پروگرام میں ہم اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور اہم ایشو جو کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے تھا, آج بین الاقوامی عدالت انصاف میں اس کی ہیئرنگ ہوئی, پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور بڑا اسپیسیفکلی جو بات کی گئی اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی اور اس کے بعد جو خاور قریشی صاحب پاکستان کی طرف سے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جو سوال ہم نے بھارت کے سامنے رکھے تھے ان میں سے تو ایک کا بھی جواب نہیں دیا گیا. نہ یہ بتایا گیا کہ آخر شہریت میں دھوکہ کہاں کیا گیا, نہ یہ بتایا گیا کہ وہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ کس طرح پاکستان میں ٹریول کرتے رہے. اور بار بار کل کے ریمارکس میں اور کل کے دلائل میں بھارت یہی بات کہتا رہا کہ ہمیں کونسلر رسائی چاہیے, لیکن وہ تمام سوال جو پاکستان نے اٹھائے تھے ان سوالوں میں سے کسی بھی ایک کا سوال کا جواب نہیں دیا بھارت نے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس مقدمے کو کیسے آگے لیڈ کرتا ہے اور بھارت کل آنے والے دن میں کیا رسپانس کرتا ہے. پروگرام کے آخر میں ہم تھوڑا سا بات کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 30 دن تک ان کے اوپر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے. کل ہم نے دیکھا ہے کہ نیب نے ایک اور ریفرنس ان کے اور حمزہ شہباز صاحب کے خلاف بھی دائر کیا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اگر ان کو ضمانت مل گئی ہے اس کے باوجود نیب کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں ان کو الجھائے رکھا جائے. کیا صرف یہی وجہ یا واقعی نیب کے پاس اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں کہ آشیانہ میں اور رمضان شوگر ملز کے حوالے سے اگر ان کو رہائی ملتی ہے یا ضمانت ملتی ہے تو ایک مرتبہ پھر نیب ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر سکے؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پر ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے. جو معزز پینلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں, تعارف کا آغاز کروں گی. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محمد ابراہیم خان صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. بہت شکریہ سائرہ صاحبہ آپ کا بھی. اور میرے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. میں لودھی صاحب سر آپ سے اس لیے آغاز کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بھارت ایک ایسا مسئلہ ہے دونوں کے درمیان جو پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. سر یہ جو پلوامہ کے اوپر آج خان صاحب نے اسپیچ کی اور انہوں نے 2-3 باتیں بڑی ڈائریکٹلی کی ہیں. انہوں نے کہا اگر تحقیقات میں تعاون چاہیے پاکستان حاضر ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ باتیں کرتے رہیں گے اور حملے کی بات کریں گے اور پاکستان خاموش بیٹھا رہے گا تو یہ بالکل درست قدم نہیں ہوگا. پاکستان فوراً رسپونڈ کرے گا. سر اسی لائن اور اسی ٹون میں خان صاحب کو بولنا چاہیے تھا. میسج صحیح گیا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں گیا؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت بیلنس طریقے سے بات ہوئی ہے
اور خاص کر ان کے جیسچرز، ان کی ٹون نہایت کانفیڈنس کے ساتھ تھی اور نہایت مدبرانہ طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. اور یہ تینوں پوائنٹ جو آپ نے کہے ہیں کہ اگر آپ تحقیقات کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا وائلنس سے، اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو اس کا فوری ہم جواب دیں گے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو یہ پاکستان کی طرف سے پازیٹیو جیسچر پہلی دفعہ ہے، اور نہ ہی یہ جو بھارت نے واویلا مچا رکھا ہے نہ ان کا یہ پہلی دفعہ ہے. لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سیریس اس لیے ہے کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو شاید مجبور کریں بھارت کو کچھ نہ کچھ کرنے پہ. اور ایک پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ان کے اپنا بہت زیادہ پریشر ہے سول سوسائٹی کے ایک پورشن کا جو انتہا پسند لوگ ہیں، جبکہ آدھا بھارت یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے، پہلے پتہ لگانا چاہیے. آپ دیکھیے نا کہ جب جس نے حملہ کیا وہ وہیں کا باشندہ تھا، جس نے معاونت کی، جس کو یہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، وہ وہیں کا باشندہ تھا، بارود وہیں ہندوستان کا بنا ہوا تھا. تو مطلب کس بنیاد پر وہ یہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک لغو سی بات ہے. اور پھر یہ کہ سوچنا چاہیے ان کے اسٹریٹجسٹ کو، ان کے ملٹری تھنکرز کو، ان کے ملٹری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ کیا دو ایٹمی نیبرز کے درمیان اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے کہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. میرا خیال ہے پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ زیادہ میچور ہے اور زیادہ اس میں ٹھہراؤ ہے. لیکن وہ تو خیر چونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے بات تھی، اسی طریقے سے ہونی چاہیے. میں ایک سابقہ فوجی ہوں، میرے پاس کوئی ڈپلومیسی کے وہ اوزار نہیں ہے. میں سیدھا میسج ملٹری کو بھی اور جو ہندوستانی لیڈرشپ ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کچھ چیزوں کو جانتا ہوں، میں پریوی ہوں کہ کیا ادھر سے کس قسم کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا جو تیاریاں اس طرف ہیں اور جو ادھر سے جو کچھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ پچھلے 15 سے 17 سال جو ہماری افواج کی کارکردگی ہے وہ بھی دیکھ لیں. لیکن لودھی صاحب سر ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے نا، اس سے پہلے پٹھان کوٹ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی جب اجمل قصاب کا واقعہ ہوا تھا، گھنٹوں نہیں لگتے اور پاکستان کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، چاہے پیپلز پارٹی کا چاہے نون لیگ کا دور ہو، ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو. خان صاحب نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بہت تنقید کی انڈیا کے اوپر، لیکن جب پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ہم برادر دوسرے ملکوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی ایز اے پڑوسی کنٹری چاہتے ہیں کہ بہتر تعلقات ہوں. آپ کے خیال میں کیا صرف الیکشن ہی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت بار بار اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے، یا پھر ہماری پالیسی میں کوئی میجر چینج لانے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کا ریلیشن شپ ہے نا، یہ بہت فرق ہے. پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں کہ جن کی نیبرز کے ساتھ ہے یا ریجن میں ہے، لیکن جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ اتنا سینسٹیو ہے. جس طرح بھی جنرل صاحب نے کہا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے کتنے دھماکے پاکستان میں ہوئے، اور پاکستان میں جب دھماکے ہوتے تھے انیشلی ہم یہ کہتے تھے کہ اتنا 16 سال کے لڑکے نے کیا، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ ہمارے پاس بھی ثبوت موجود ہیں، بالکل فائنڈنگز ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا بلوچستان میں اور جتنی بھی ہماری اس وقت کیا ہوا، بلوچستان میں کیا کچھ کرتے رہے، ان کو وہ کر رہے ہیں، مجھے کیا کرتے رہے. مجھے افسوس ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات پہلے دن کہہ دینی چاہیے تھی، اور حکومت میں آ کے اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے ایک اور چیز بھی کہنے دیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ تھا سعودی عرب کا اور پاکستان کا، اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس میں مشرق وسطیٰ کا ذکر تھا، اس میں یمن کا، پوری دنیا میں کا ذکر تھا. کشمیر اس وقت فلسطین کا تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہر وہ جگہ جہاں ڈسپیوٹ ہے، جہاں دہشت گردی ہے، اور یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اس وقت وہ انڈیا جا رہے تھے. دیکھیں سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے اس وقت، ایک پلوامہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہمارا سٹانس ہے، کھلبوچن کا کیس چل رہا ہے ادھر نیشنل انٹرنیشنل کورٹ میں، سعودی ولی عہد جو ہے یہ بہت اچھا رول پلے کر سکتے تھے، انڈیا جا رہے تھے، اور ہماری گورنمنٹ ان کو کہتی کہ ان سے آ کے کہیں کہ کوئی ہر چیز کا حل جو ہے نا وہ بات چیت میں ہے، اور پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے. اب انڈیا میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مودی سرکار جو ہے اور جو بی جے پی اور RSS ہے نا، اس کو ایک جو سول سوسائٹی، ایک خاص جو طبقہ ان کا پڑھا لکھا ہے، اس کی طرف سے بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے. اور یہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں سنا، یہ
کشمیری اسٹوڈنٹس جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں. آج مجھے کسی نے میسج کل ان کی گاڑیاں جلائی ہیں انہوں نے بھارت میں, جہاں پر جن یونیورسٹیز میں وہ پڑھے ہیں ان شہروں میں. بالکل اسٹوڈنٹس کو جی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز اور نفرت پھیلائے گی. یہ چیز یہ اس کے روٹ کاز پہ نہیں جا رہا انڈین گورنمنٹ نہیں جا رہی. کس کا روٹ کاز کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ وانی کے بعد یہ جو, اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں اتنی نفرت دن بدن جو پھیلتی ہے اس حکومت کے خلاف, اس کا حل یہ نہیں ڈھونڈ رہے. جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے یہ پاکستان پہ الزام دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز فار ایز انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ یا کشمیر کے ساتھ سالیڈیرٹی ہے, اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. وی آر یونائٹڈ ایز ون نیشن. بالکل. لیکن آپ نے جو پوائنٹ ابھی اٹھایا ہے, میں ذرا سا میں کامنٹ اس پہ لے لوں ابراہیم صاحب سے. آپ نے جو اعلامیے سے متعلق ایک بات کی ہے تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. ابراہیم صاحب سے پہلے تو ایک تو اس کی وضاحت کر دیجیے گا کہ اگر اعلامیے میں ہم بہت ساری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو کشمیر تو ایسا سول پاکستان کا امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے جس کو مس نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, جو خان صاحب نے آج جو کچھ بات کی ہے, یقیناً پیچھے ان کے ساتھ پاک فوج بھی کھڑی ہے. کتنا سٹرونگلی کنوے کر سکیں خان صاحب, اور جو پچھلے 2 روز میں تجارت کے اوپر, جو بیچ میں ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اوپر, دیگر چیزوں کے اوپر جو اثر پڑا ہے, کیا پاکستان اس پہ کوئی کانکریٹ سٹیپ لے گا یا جیسی معاملہ ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے یہ چیزیں بحال ہو جائیں گی؟ دیکھیں, اس کے پیچھے بڑے لانگ ٹرم مقاصد ہیں انڈیا کے. ظاہری یہ پلوامہ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ان کا انٹرنل ایشو ہے. انٹرنلی انہوں نے کیا, سب کچھ سب کے سامنے ہے. سی پیک کا آنا, اس کے بعد جو ہے یہ سعودیہ سے جو جس طرح سے اب پوری دنیا امٹ پڑی ہے پاکستان کی طرف. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند ماہ کے اندر کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے تو پاکستان کو سٹرونگ ہوتے انڈیا نہیں دیکھ سکتا. باقی یہ وقوعے تو ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں, اس سے بھی بڑے دردناک واقع ہوئے ہیں, لیکن انڈیا اس کو ہمارے اوپر بلیم گیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مودی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ان وار ہیں, وہ صرف اس وجہ سے اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا الیکشن آیا ہوا ہے. اس سے پہلے ان کے آرمی چیف بھی کر چکے, اس پر ہمارے آرمی چیف نے رسپانس بھی دیا تھا. میں عرض کرتا ہوں نا جی, تو میری صرف ان سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی وار میں انٹرسٹڈ ہیں تو لیٹس ویج وار. آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی انٹرسٹڈ ہے انڈیا یا صرف دھمکیوں کی حد تک ہے؟ میری عرض سن لینا جی, میرا میسج جو میں ان کو کنوے کر رہا ہوں کہ لیٹس ویج وار اگینسٹ پاورٹی, انجسٹس اور الٹریسی. ان چیزوں کے اگینسٹ وار کریں اپنے ریسپیکٹیو کنٹریز میں. بوتھ کنٹریز آر نیوکلیئر کیپیبل. اور اس میں جنرل صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی, سنس ہی ہیز مور انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن, انہوں نے بتا دیا ہے کہ 140 بلین دونوں کی اگر ملا لیں آبادی بنتی ہے, یا 140 بلین لوگوں کی زندگیوں سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا 5 سال 4 سال کی پرائم منسٹرشپ کے لیے اس قسم کے بیانات دیکھ کے میں سمجھتا ہوں مودی صاحب جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ. اچھا سر, صرف نیکسٹ الیکشن کی بات نہیں ہے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. صرف نیکسٹ نہیں, جو وہاں پر ابھی الیکشن پولز اور جو مختلف سرویز ہو رہے ہیں اس میں بھی کوئی مودی سرکار کی بہت اچھی ریپوٹیشن سامنے نہیں آ رہی ہے. دوسرا جو ایک اور اہم ترین انٹرنیشنل ایشو تھا کلبھوشن کے حوالے سے بھی, وہ بھی بڑا بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بنا, اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو برے سے برے امیج کے طور پر پاکستان کو پیش کیا جا سکے دنیا کے سامنے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد بین الاقوامی عدالت انصاف میں جو کلبھوشن کا کیس چل رہا ہے, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور بھارت اس پر کیا جواب دے رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کلبھوشن یادو کے حوالے سے پچھلے 1 روز سے سماعت اس وقت چل بھی رہی ہے بین الاقوامی عدالت میں, اور جو بھی فیصلہ آتا ہے دونوں ممالک کو قبول تو کرنا پڑے گا, لیکن بنیادی طور پر پاکستان جو سوال لے کر پہنچا تھا اس عدالت میں, کل کی پہلا دن جو ہیئرنگ کا تھا اس میں کوئی جواب بھارت کی طرف سے نہیں دیا گیا اور صرف قونصل رسائی کی بات پر فوکس کیا گیا. آج پاکستان نے بھی دلائل دیے ہیں, 2 روز اور ہوں گے, لیکن تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کس کا کیس اسٹرانگ نظر آتا ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ پہلے احمد بلال
सूफी साहब मौजूद हैं बाकी पैनलिस्ट के साथ, जो कि इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट भी हैं। सूफी साहब, सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताइएगा कि कल भारत का स्टांस जो रहा और आज पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, खाबर कुरैशी साहब ने और उनके साथ अनवर मंसूर साहब ने, सर आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रांगली कौन बेहतर पोजीशन पे है, पाकिस्तान या भारत? क्योंकि भारत की सर मोनोपोली भी बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कन्विंस कर सकेगा कुलभूषण के इशू के ऊपर दुनिया को? देखिए आज पाकिस्तान की टीम ने काफी कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए और कल जो इंडिया की वकील साहब थे उन्होंने जिस तरह से इस आर्गुमेंट को बिल्ड किया वो ब्रॉड आर्गुमेंट था, जनरलाइज्ड आर्गुमेंट था। उन्होंने बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की ब्रॉड प्रोविजंस का जिक्र किया। जो पाकिस्तान की टीम थी उसने बहुत स्पेसिफिक दलाइल दिए और उसने कानून की नज़ीरों का रेफरेंसेस दिया, स्लाइड्स बनाई और उसके अलावा दोनों वकीलों ने आपस में, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, बड़ी माकूल अंदाज में की। जिस तरह अटॉर्नी जनरल साहब ने सबसे पहले एक ओवरव्यू दिया, एक लार्जर पिक्चर पेंट की इंडिया की इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच के बारे में इन दिस रीजन, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में बगैर किसी तरद्दुद के ये वजाहत से कहा कि पाकिस्तान के मेजर टेररिस्ट अटैक्स के पीछे इंडिया की एविडेंस मौजूद है, उनकी लिंकेज की एविडेंस मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो अक़वाम मुत्तहिदा के किसी सबसे अहम जुडिशल फोरम पे दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रॉड पिक्चर पेंट करने के बाद फिर उसके बाद खाबर कुरैशी क्यूसी ने तफसील में गए और वो जो आर्गुमेंट इंडिया का था जिसमें इंडिया की रिलायंस आर्टिकल 36 पर थी, उसके लफ्जी तर्जुमे को उन्होंने मजीद एड ऑन करके ये एक्सप्लेन किया कि बैनुल अक़वामी कानूनदान इसको डिफरेंटली रीड कर रहे हैं, उस तरह से नहीं रीड कर रहे जिस तरह से इंडिया चाह रहा है कि हर शख्स को रसाई हो, बल्कि दर हकीकत जो स्पाइज और एस्पिनॉज वाले लोग हैं उनको रसाई नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसे मौकों पर जो आम क्राइम करने वाले हैं उनको तो रसाई मिलती है, लेकिन जब एस्पिनॉज वाले होते हैं उनको रसाई इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बाज़-औक़ात वो कोई मैसेज दे सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज हो सकते हैं, वो कोई कोडेड अल्फाज में धमकी दे बिल्कुल बिल्कुल जिससे कि वो सारी अच्छा सूफी साहब, सर ये ऑन ड्यूटी भी था, ये भी तो सर कानून है ना कि जो ऑन ड्यूटी जासूस पकड़े जाते हैं उनको वैसे भी कॉस्ट रसाई नहीं मिलती, लेकिन जो कुलभूषण का इतराफी बयान है उसके ऊपर भी और फिर उस जो 2 पासपोर्ट थे, मेरा ख्याल है किसी भी क्वेश्चन का जवाब भारत ने नहीं दिया। आपको लगता है सर कल दोबारा जो हियरिंग होगी उसमें भारत अपना मौक़िफ़ देगा? तो क्या कुछ कन्विंसिंग पॉइंट्स हैं भारत के पास और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये केस सक्सेसफुली जीत सकेगा? वैसे आपकी क्या राय है सर? देखिए इस वक्त जो 2 दिन गुजरे हैं उस पर तो क्लियरली पाकिस्तान ने जो आर्गुमेंट्स पेश किए उनका वजन क्लियरली लीगली ज्यादा है, ठीक, क्योंकि वो बहुत तफसील में गए हैं और जो सब्सटेंस है लीगल आर्गुमेंट्स का उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो पाकिस्तान ने बहुत बेहतर प्रेजेंट किए हैं। उसमें इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट के पुराने केसेस के, जिसे हम स्टेट प्रैक्टिस कहते हैं, वो जब ये 1963 कन्वेंशन बना था उसकी हिस्ट्री में से जाके जो मिसालें हैं उनको निकाल के लाया गया है और फिर एक्सप्लेन किया गया है कि 1963 की जो इंटरप्रिटेशन है उसके बाद बहुत सारी पेशरफ स्टेट प्रैक्टिस और कस्टमरी नॉर्म में होती रही है, जिससे इसके मतलब एड ऑन हुआ है और फिर जाहिर है कि 2008 का बायलैटरल ट्रीटी तो मौजूद है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सायरा साहब, ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस केस की अपनी जगह, लेकिन आपके ख्याल में नाक़दीन की ये भी राय है कि पाकिस्तान को इस केस में रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। एक पाकिस्तान के पास पावर मौजूद थी, राइट मौजूद था कि वो ना इस केस में इंटरनेशनल अदालत में जाता, वो ये कह सकते थे कि ये ऑन ड्यूटी जासूस पकड़ा है, हम नहीं जाते बैनुल अक़वामी अदालत में। क्या आपके ख्याल में जाना दुरुस्त फैसला था? क्योंकि अब जो डिसीजन आएगा अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ आता है तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी। अब देखिए जी, ये उस वक्त जाहिर है जो भी हमारे लीगल थे जी और जो भी डिसीजन मेकिंग जिनके थे, जिसमें कि जाहिर है लीडरशिप होगी सिविल की, उसके बाद मिलिट्री की, और उन्होंने मिलके ये सोचा होगा कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें मिलेगा ना वो ये डिसीजन कुछ भी आए, हमने एक इंडिया की पिक्चर जो उसकी इंटरवेंशन वो करता है और जो उसका रोल है इस रीजन में, और वो जिस तरीके से एक कहना चाहिए कि एक चौधरी बनना चाहता है, उसको कम से कम हमने एक्सपोज किया है। आप सोचें कि ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं ये पूरी दुनिया ने सुनी, उन जजेस ने सुनी, फैसला एंड में आके लीगैलिटी पे होगा, लेकिन कम से कम हम अपना मौक़िफ़ तो कम से कम देने में कामयाब हुए हैं।
اور بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ بالکل اکیلا کر دے، وہ سفارتی طور پہ اس کو مطلب تنہا کر دے، سو وہ اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں، ظاہر ہے آبادی میں زیادہ ہیں، ان کے وہاں لوگ زیادہ ہیں، سو ہمارا موقف ہم جا کے کہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے ابھی تک انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز ہم نہیں کروا سکے یا کشمیری نہیں کروا سکے؟ وہ انڈیا کا وہ جھوٹا پروپوگنڈا ہے نا جو وہ کرتے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے، جس طرح بھی صوفی صاحب نے بتایا، جب آپ بتاتے ہیں اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، کس طرح کلبھوشن کے پاس دونوں پاسپورٹ تھے، وہ کس نام سے ٹریول کرتا تھا اور کہاں سے وہ پکڑا گیا، اس کا اعترافی جرم جو ہے. اور میں یہ ایک اور بات سمجھتی ہوں کہ ایک دن بھی انڈیا نے ڈینائی نہیں کیا کہ وہ ان کا شہری نہیں ہے، وہ سروس میں تھا اور انہوں نے یہ مانا، اس کی ماں اور وہ ان کا سٹیزن شہری کہتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ان کے سٹیزن کو سروس میں موجود نہیں رہا، عام شہری ہے جو تجارت کے لیے پاکستان جاتا تھا. انہوں نے یہ بیانیہ رکھا ہے سامنے. نہیں دیکھیں جی، عام تو 2 پاسپورٹ کیوں تھے عام شہری کے پاس؟ فرق ناموں سے وہ ٹریول کیوں کرتا تھا؟ بالکل. سو مقصد یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی دنیا میں اس طرح ہوا ہے کہ کسی عام شہری کو پکڑ کے آپ جاسوس بنا دیں، اس کے لنکیجز پتا چلے، اس کی ٹریل پوری پتا چلی وہ کیا کرتا تھا. اور یہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ اس وقت جنہوں نے بھی کیا مناسب کیا ہوگا اور کچھ سوچ کے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کو رسپونڈ، کیونکہ کئی دفعہ جب آپ رسپونڈ نہیں بھی نہ کرتے تو انٹرنیشنلی اگر ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جاتا تو پھر یہ کرٹیسزم آنا تھا کہ آپ نے تو کیس کو فائٹ ہی نہیں کیا. بالکل. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جو پاکستان کے لیے بھی، دیکھیں ہماری یہ ایک قسم کی سروائیول، ہمارے سٹانس جو ہے یہ اس کی بھی کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو ہم سٹانس ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں انڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں وہ مختلف جگہوں پہ جو شرارتیں کرتا رہا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ہاں 90% جو اس وقت ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی منصوبہ بندی افغانستان میں بیٹھ بھارت کے ساتھ ملتے ہیں. بالکل. اور افغانستان میں بھی اسپیشلی بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے اور اس کا اثر پاکستان میں پڑا ہے. بہت کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف آپ نے بالکل اشارہ کیا ہے. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کا دوبارہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابراہیم صاحب، سر اب یہ کیس چلے پہلے فائل ہوا لیکن اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور اس کو آگے لیڈ کرنا ہے. سر آپ کے خیال میں کہیں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آسان ہوگا اور یہ ایک اچھی مثال ہوگی اگر پاکستان اس کیس کو جیت جائے؟ جو پرسیپشن پاکستان کے حوالے سے ہے وہ سراسر غلط ثابت ہوگا اور صحیح پکچر نظر آئے گی بھارت کی. دیکھیں، میں ایک تو انہوں نے کہا کہ واقعی اس میں ایک اپرچونٹی تو ہمارے لیے یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم انڈین صحیح تصویر سامنے لا سکیں، ایکسپوز کر سکیں. دوسرا اس میں جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو ریسپیکٹ فار دا انٹرنیشنل لا، کہ ہم اس کو بھی جو ہے قبول کرتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل اس پہ فورم پہ اس بات کو وہ سامنے لانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بھی ریسپیکٹ ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے. سر لیکن ماضی میں بھارت کئی مرتبہ ڈینائی کر چکا ہے، جب ان کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کی کوشش کرتا تھا پاکستان وہ نہیں جاتے تھے. وہ دیکھیں نا، یہی ہم ورڈ کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں ان کا ایٹیٹیوڈ اور دوسری طرف ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، اور اس کے باوجود ہماری ریکنسیلیٹری اور ریسپیکٹ فار دا انٹرنیشنل لا اینڈ بلیو ان دا انٹرنیشنل جسٹس، کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے اور یا نہیں کریں گے. وہ مقصد ہے کہ اس کا بھی ہم نے ان کے لیے ایک اپرچونٹی ان کو دی. دیٹ مینس کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ آلویز ہیز بن ریکنسیلیٹری. ہم وار مانگرز نہیں ہیں، ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہیں چاہتے. اس لیے باقی ہمارے پاس تمام کیپیبلٹی ہے اینڈ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ریسپونڈ بیک ود فل مائٹ. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کسی صورت میں بھی. کل ابھی فرما رہی تھی محترمہ کہ کشمیر کے بات پہ ایشو پہ بات نہیں ہوئی تھی. دیٹ واز دا پرپس. وہ اعلامیہ کا ذکر کر رہی تھی. جی، پلوامہ کا وہ ایشو تھا تو ہم اس کو مزید ٹریگر نہیں کرنا چاہتے تھے اسی وجہ سے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے مزید وہ اس
उसको बैठ के टेबल पे जब हम कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लेट्स सिट एंड टॉक। मैं लोधी साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ। सर नजरिया आपका मुख्तलिफ है, लेकिन क्या वजह है, क्या कुछ कंसेंसस मौजूद नहीं है इदारों और गवर्नमेंट के दरमियान, या फिर जो मुशीरान है वो सही गाइड नहीं कर पा रहे? सर जी लोधी साहब। नहीं, मैं वो कलभूषण के मामले पे जरा कुछ जी बिल्कुल फरमाइएगा। पहले कितने ही जासूस ऐसे होंगे जो पाकिस्तान ने पकड़े होंगे हिंदुस्तान के, और कितने ही जासूस ऐसे थे जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पकड़े होंगे। कभी आपने सुना है कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हो इस सिलसिले में? ये पहली दफा ऐसा हुआ है। चले गए। अब इसमें आप जो फायदे और नुकसान की बात सर नहीं जाना चाहिए था, मुख्तसर मुझे बताएं, ये आपके ख्याल में नहीं जाना चाहिए था पाकिस्तान को? वो तो हाँ जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। और लेकिन ये कि अगर गए हैं जिस नजरिए से कि जी हम भी इंटरनेशनलाइज करेंगे इस बात को, इसका जो नेगेटिव पहलू है वो मैं आपको बता देता हूँ और लिखकर आप जेब में डाल लें। अब ये चाहे आपके हक में फैसला आए जिसके ज्यादा इम्कान आता, चाहे जो भी आए, आप कुलभूषण को आप सजाए मौत नहीं दे सकते। सर यही बात तो मैंने पहले की थी प्रोग्राम में कि आखिर जिसके हक में भी फैसला आया दूसरे फरीक को मानना पड़ेगा। अब उसमें पाकिस्तान भी पिस सकता है, यही क्वेश्चन तो मैंने उठाया था पहले। नहीं देखें ना, जो फैसला आएगा वो तो ये नहीं आएगा। फैसला तो ये आएगा जी कौंसलर एक्सेस देनी है या नहीं देनी। हो सकता है कि आए कि जी ये कौंसलर एक्सेस दे दें, या ये भी हो सकता है कि नहीं जी ये चूंकि सिक्का बंद जासूस है कौंसलर एक्सेस नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने मामले को इंटरनेशनलाइज कर दिया, आपने अपना फायदा उठा लिया जितना एक केजी का फायदा था, अभी 5 केजी का आपको नुकसान होगा। जब आप इसको सजाए मौत देने की बात करेंगे तो सारी दुनिया आपकी तरफ देखेगी, अच्छा ये वही बंदा है जो इंटरनेशनल कोर्ट में जिसका मुकदमा चला था, तो फिर आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान विल लूज इररिस्पेक्टिव के फैसला आपके हक में आता है या आपके अगेंस्ट आता है। ये मेरा नजरिया गलत हो सकता है। ठीक, बिल्कुल नहीं सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हम बिल्कुल सही कि हमें एक तरीके से कुछ गेन तो करेंगे। जी सर जी, कश्मीर के सिलसिले में दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुनती, ये बात आपने उठाई। मेरा अपना ख्याल ये कि दुनिया बात सुन रही है। आपने देखा कि यूएन की ह्यूमैनिटेरियन कमेटी जो उन्होंने क्या बात की है। उसके अलावा जब यूएन जनरल असेंबली की यहाँ पर प्रेसिडेंट आई, वो खातून, उन्होंने जहाँ भी बात की उन्होंने कहा कि ये एक मसला है जो हल होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल यूएन उसने कहा कि जी ये एक मसला है जिसको मैं अपनी सर्विसेज अवेलेबल करता हूँ। अभी आपने देखा कि यूके में जो एक बात हुई कि उनके जो वहाँ के है पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने, और जहाँ पर हमारे वज़ीर ख़ारजा भी गए थे, मैं सुन रहा हूँ कि शायद यूरोपियन यूनियन में भी कुछ हो, तो वो बात हो रही है। सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि दुनिया कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये दुनिया कोई इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं चल रही। लोग अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर अब कितना सबसे बड़ा जालिम आपके ख्याल में कौन है इस दुनिया में? अब मैं नाम नहीं लेता, आप समझ गए। उसके खिलाफ कौन कौन बोलता है, कितना जुल्म हो रहा है फलस्तीन का, कितने सालों से हो रहा है। तो ये इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए कि जी दुनिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दुनिया की दुनिया मशरकी तैमूर पर रिस्पॉन्ड कर देती है, फलस्तीन कश्मीर पे नहीं करती। अच्छा थोड़ा सा वक्त कम है, सूफी साहब इसलिए कर देती है कि वो वजूहात बिल्कुल सर, वो रियलिटी सबको पता है, वो रियलिटी सबको पता है सारा कुछ। मुझे सूफी साहब से सर एक क्वेश्चन कर दें, मैं सारे साहब आपकी तरफ आती हूँ। सूफी साहब लाइन पर मौजूद है हमारे साथ? सूफी साहब सर मुझे एक छोटे से पॉइंट पे आपकी सर रहनुमाई चाहिए। ये जो एड हॉक जज हैं हमारे पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बीमार हैं, वो कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, उनके ना होने से सर क्या पाकिस्तान के केस पे कोई असर पड़ेगा? मुझे मुख्तसर सर इसका प्लीज आंसर दे दीजिए। देखिए, नॉर्मली तो एड हॉक जज होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ड्यू प्रोसेस का तकाजा ये है कि एक बैलेंस बेंच हो, और अगर एक फरीक का जज वहां पर दूसरे फरीक को भी इनवाइट किया जाता है जी। और अमूमन ये होता है कि बाज़-औक़ात जो एड हॉक जज होते हैं उनका अपना नुक्ता नज़र होता है, जो माइनॉरिटी व्यू भी हो सकता है, मेजॉरिटी व्यू भी हो सकता है। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है अपना मौक़िफ़ की वजाहत करने की। सो जाहिर है ये थोड़ा सा सेटबैक है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोर्ट के रूल्स के हिसाब से प्रेसिडेंट इसको चला रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जिसकी दरख्वास्त दी है उस पर कोर्ट के प्रेसिडेंट ने अभी तक रूलिंग नहीं दी, तो उसका इंतजार है, उसके बाद फिर मेरे ख्याल इस पर बात की जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से तक मौजूद थे। सारे सब मैं आपका टेक लेती हूँ, मुख्तसर वक्फे के बाद आप ही से शुरू करूंगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी थोड़ा सा आपका कॉमेंट चाहिए, जिनके बैरून मुल्क जाने पर 30 रोज के लिए पाबंदी लगी है। नैब एक के बाद एक रेफरेंसेज उनके खिलाफ दायर कर रहा है, इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक रोज भी नहीं गुजरा कि आशियाना स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद हुई, फिर एक नया रेफरेंस शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब के खिलाफ कल दायर हुआ। आज हमने देखा कि आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ साहब के 30 रोज के लिए मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं सारे साहब आपसे शुरू करूंगी, ये फरमाएगा कि एक केस में जमानत होती है, दूसरे में नए रेफरेंसेस आ जाते हैं और एलिगेशंस लग जाते हैं। आपके ख्याल में क्या मकसद सिर्फ लीडरशिप को केसेस में उलझा कर रखना है, या आपको लगता है कि नैब इतना स्ट्रांगली इस केस को लेके चल रही है कि वो कन्विंस कर सकेगी कोर्ट्स को भी? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्या हो रहा है। आपने इस दफा कोर्ट के कमेंट सुने, जितनी बेइज्जती नैब वालों की हर अदालत में हो रही है, मुझे समझ नहीं आती कि किस मुंह से वो अगले केसेस बनाते हैं। आप देखें कि आपने उन पे एक इल्ज़ाम लगाया, वो साबित नहीं हुआ, आपने दूसरा इल्ज़ाम लगाया, और रमज़ान शुगर मिल की जो ड्रेनेज स्कीम थी उसमें आप जजेस के रिमार्क्स से रस पड़े। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या हुआ कि ECL में आपने डाल दिया। ये वजह क्या है? और एसेट बियॉन्ड मीन्स जो है ना, ये एक ऐसी एलिगेशन है कि जिसमें कोई पाकिस्तानी नहीं बचेगा जो 3 वक्त का खाना खाता है ना। पिछले दिनों आपने वो मैसेज सुना था कि किसी ने कहा 2 किलो चलगोजे दे दें, तो ड्राई फ्रूट वालों ने कहा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 2 मैंने नैब वालों को देना है। बिल्कुल। सो मकसद ये है कि ये तो एसेट बियॉन्ड मीन्स इनको पता ही नहीं, और ये एक ऐसा खाता है जो ये खोल रहे हैं। और ECL में नाम डालने का मकसद क्या है? मतलब एक खबर आ रही मकसद यही है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं जाए ना, और क्या मकसद हो सकता है? जी बस सिंपल सी। और एक और प्रेशर डालना, मतलब आप सोचें कि अदालतों में ये जा रहे हैं, उसके फैसले नहीं हो रहे, जमानतें मिल रही हैं मेरिट पे। और नैब वाला ये नहीं कि शहबाज शरीफ, किसी के मामले में भी आप देखें कि अभी फवाद हसन फवाद के केस में भी, बाकियों में भी, और एक के बाद दूसरा केस बना देते हैं, और इनको ख्याल आता है कि वो एक में छूट गए हैं तो फंसाने के लिए एक नया बना दें। इसका एंड क्या होगा मुझे बताएं। ये, और मैं बताऊं, जितने ये झूठे केसेस बना रहे हैं, जितने ये एक के बाद दूसरे केसेस बना रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम को और यकीन आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब ऐसी करप्शन की बात तक नहीं है। इन्होंने प्रोपोगेंडा करके देख लिया, नैब और हुकूमत का जो गठजोड़ था उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके देख ली, क्या हुआ। नहीं, अब तो अलीम खान साहब भी इस वक्त हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही। अच्छा, मैं पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम पे नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें कमरुल इस्लाम साहब को जिस दिन जमानत मिली है, आप सही कह रही है कि कुछ रिमार्क्स ऐसे भी आए थे जजेस के जिसमें बड़ा मायूस नजर आए थे वो तहकीकात साहब। ये इब्राहिम साहब सर, ये 7 महीने उनको अंदर रखा बेगुनाह, बिल्कुल, जिसमें उनका इलेक्शन था। मतलब ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर मुझे गिरफ्तार किया गया और इनको डिक्टेट करने वालों को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर इब्राहिम साहब, वजह क्या है? सर ठीक है, अलीम खान साहब के खिलाफ भी तहकीकात हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बाहर निकलते हैं, फिर उनको अंदर करने का माहौल बनाया जाता है। वो वैसे कहीं भाग कर तो नहीं सर जाने वाले। ठीक है, आप नैब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपके ख्याल में हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है जी कि इतने इनके खिलाफ केसेस हैं। नैब का चेयरमैन को हमने तो नहीं चुना था, इन्होंने खुद ही बनाया था। सर ये बात करते करते बहुत अरसा हो गया, पीटीआई कोई नई बात करे। नई बात ये है, नई बात मैं आपको बताता हूँ। नई बात ये इनको भी हुकूमत अवाम ने तो नहीं दी। लॉ ऑफ द लैंड है, वो सब पे अप्लाई कर रहा है। उसमें अगर जो चीज इनके हक में आ जाती है तो वहां पे ये तारीफें शुरू कर देते हैं। सर लेकिन ये तो दुरुस्त है ना कि नैब की सरजनिश की कोर्ट ने कि आशियाना केस में रमजान शुगर जिसमें जमानतें हुई हैं उसमें वो प्रूफ ही नहीं कर सके। मेरा पर्सपेक्टिव उसमें ये है, हालांकि ये सब जुडिस है मामला, मेरा एक तो ये है कि ये कनाइमेंस है इनकी आपस में कि केस ही ऐसे लूज करके बना के पेश करो ताकि ये नैब की अंडरस्टैंडिंग है, आप ये कह रहे हैं नैब और इनकी अच्छा ये नई बात है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ठीक है, जो केस बनता है उसमें उनको ऐसा ये चले, इसका मतलब नैब पर एतमाद तो नहीं है फिर पीटीआई को, अगर ये गठजोड़ नैब और नून लीग के दरमियान है तो ये रखे हुए बंदे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं ये पीटीआई का मौकफ है। आई रिस्पेक्ट दैट। मैं लोधी साहब सर आपसे पूछती हूँ, ये पीटीआई कहती है नून लीग और नैब का गठजोड़ है, नून लीग कहती है जी पीटीआई और नैब का गठजोड़ है। सर ये कुछ समझ में नहीं आता किसकी दोस्ती किसके साथ है और दुश्मनी किसके साथ है? सर जी मैं चूंकि ना तो कानूनी माहिर हूँ और ना ही मैं पॉलिटिक्स में, सर इसमें कानून कहाँ है सर, इसमें तो दोस्ती और दुश्मनी वाली बात है। एज ए लेमैन जी एज ए लेमैन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा
کہ قانون کی سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن جو میرا اپنا تجربہ ہے اور جو میں نے دیکھا ہے، میں لوور لیول کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی نیب اور ہائر جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان میں قانون ایک مذاق ہے، پاکستان میں قانون جس کا زور چلتا ہے اس کی طرفداری کرتا ہے، اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ مجھے نہیں پتا کس لیول تک اوپر، میں اس خاص مقدمے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اگر قانون ایک حد تک مذاق ہے تو اس کے اوپر پتہ نہیں مذاق ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں دیتا۔ لیکن جو میرا تجربہ ہے، جو لیکن آپ کو باعث لگتا ہے سر نیب کا رویہ صرف اپوزیشن پر جھکاؤ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حکومتی لوگوں کی بھی کچھ ہو رہی ہے اس پر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خاص لیول سے اوپر کی بات میں قطعاً نہیں کرتا۔ جو میں نے دیکھا ہے نیچے کا وہ یہ ہے کہ بالکل مذاق ہے۔ مجھے نہیں پتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک حد تک تو مذاق ہو، اس کے بعد اچانک سارے سادھو ہو گئے ہوں اور ٹھیک ہو جاتے ہوں۔ ضرور اس مذاق کا کچھ نہ کچھ ٹرکل ایفیکٹ اوپر بھی جاتا ہوگا۔ اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ چلیں سارا صاحب، لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، یہ درست تو فرما رہے ہیں، لیکن کیا لودھی صاحب کا مشورہ گورنمنٹ کو، نیب کو کسی سٹیج کے اوپر کہیں سے مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف نیب بلکہ جوڈیشل ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 70% جو ملزم ہیں ہائی کورٹ سے سزا یافتہ، وہ سپریم کورٹ میں چھوٹ جاتے ہیں، اور نیب کے کالے قانون میں اب آپ یہ کہیں گے 5 سال نون لیگ رہی، اس سے ہونے چاہیے تھے ریفارمز، اب ہم پی ٹی آئی پہ ڈالیں گے تو غلط ہے۔ لیکن اس کی بھی ڈیٹیل ہاں نہیں، میں کب ان پہ ڈال رہی ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے۔ 3 سال ہم اس میں لگے رہے، جب کنسنسس ڈیولپ ہوا تو پیناما کا کیس آ گیا، اپوزیشن نے کہا کہ اب ان کو رگڑا لگ رہا ہے، وہ سارے بیک آؤٹ کر گئے۔ مطلب اس کمیٹی کو، مطلب وہ منٹس موجود ہیں جس کی 2-3 میٹنگ ہوئی۔ بدقسمتی سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک سوری میں نے انٹرپٹ کیا، دیکھیں جی آپ ابراہیم صاحب آپ پوچھیں کہ اس وقت کیا ہوا۔ وہ جو کمیٹی بنی تھی نیب ریفارمز کے لیے، جب وہ کسی کنسنسس پہ پہنچی تو کیا ہوا؟ سو یہ جو بات ہے نا، اور لیکن ہم آج یہ کہتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون اگر آپ نے بدلنا ہے تو ہم تیار ہیں، کیونکہ کل کو یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی تو یہی چلا آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن سارا صاحب کا اچھا ایک پازیٹیو میسج ہے، بہت معذرت سارا صاحب، لیکن آپ کا جو پازیٹیو میسج ہے وہ چلا گیا ہے کہ جو آج اپوزیشن میں ہے، جو حکومت میں آج ہیں، وہ کل اپوزیشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو جو مسائل اس وقت اپوزیشن کو درپیش ہیں وہ کل پی ٹی آئی کو بھی درپیش ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔